جس طرح سے مر گئے ادھر آ جائیں، جو آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، نہیں آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں نے مجھے فرمایا کہ آپ بات نہ کریں، مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم العالیہ بات کریں گے۔ یہ تو واقعی ہماری خوش قسمتی بھی ہوتی، اور ظاہر ہے کہ علماء کی باتیں عالمانہ ہوتی ہیں اور ہم اس سے استفادہ کر لیتے، لیکن میں اپنے دم کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ اس سے بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اس لیے دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر طویل ہو گئی تو سمجھو کہ میری امداد کام کر رہے ہیں۔ ورنہ کچھ دن میں مسلسل مشقت میں رہا، گھبراہٹ سے نہیں کہہ سکتے، مشقت میں رہا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ انسان کی ترقی سختیوں میں ہے، انسان کی ترقی سختیوں میں ہے، مشقت میں ہے۔ اس سے انسان کے اندر بہت اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، جو آدمی ہمیشہ گاڑی میں چلتا رہتا ہے اور جفکش کا کوئی کام نہیں کرتا، وہ بڑا بزدل ہوتا ہے، بزدل، کمزور دل کا۔ تھوڑی سی بات ہو گئی اوہ، بڑا ہائی ہوئی کرتا ہے۔ اور جو لوگ مشقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمتوں کو بھی بڑھاتا ہے۔ اگر یہ خیر کی مشقت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کی ہمت میں بڑا ترقی نصیب فرماتا ہے اور ان کو اجر بھی دیتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقت میں پیدا فرمایا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کب ہوگی؟ مشقت اٹھاؤ گی، مشقت۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس پر گواہیاں بھی پیش کرتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اس حرم کی پہلی اینٹ ہی مشقت پر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں، ایک نوجوان بیوی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ، یہ اس کو لک ڈک میدان میں چھوڑنا ان دونوں کے لیے کتنی بڑی مشقت ہے۔ پانی نہیں ہے، آب و ہوا نہیں ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں
کہ میں نے اپنی اولاد کو بیابان میں چھوڑا ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتا، کوئی سبزہ نہیں اگتا، ایسی جگہ میں ہم اس کو بسایا ہے تیرے گھر کے لیے، تیرے گھر کے لیے، یہ کہ لوگ نماز پڑھیں، یہ یہاں سے دعوت اٹھیں، اللہ والے بنے، تیرا گھر آباد ہو جائے نمازوں سے۔ پھر آپ کو واقعات معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے، ہماری ماں دوڑ رہی ہے، پھر مشقتوں میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، آگ سے باہر آئے، اور وہ پھر ہجرت کر گئے، مختلف قسم کے واقعات آئے، لیکن اس کے بعد بیت المقدس بنا، وہاں بھی کعبہ رہا، مرکز رہا مسلمانوں کا، اور یہاں بھی تمام دنیا کے لیے طواف وغیرہ کا مرکز بنا۔ انتحلم بهذا البلد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کتنی مشقتیں اٹھائیں، اس کے بعد آج ہر مسجد سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ہم بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں۔ جب آپ کہو گے کہ انت وربک فقاتلا فإنہا ہنا قاعدون، تو پھر بیٹھے رہو گے، پھر میدان طے میں بیٹھے رہو گے، تمہاری قسمت میں کوئی جھنڈا لہرانے کا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں اتنی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ اس وقت پھینکتے سارے قوم بھاگ جاتی، لیکن یہ 6 لاکھ بٹھیری کس کے لیے تھی؟ 6 لاکھ افراد کس کام کے لیے تھے؟ وہاں تو فرعون تھا، یہ غلام تھے، وہاں تو لاٹھی چلتی تھی، لیکن یہاں لاٹھی کو نہیں گزارا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم خدا خود لڑو، مطلب ہے کہ تم ہمیں کرامتیں دیکھی ہیں، تمہاری عظمت، آپ کی معجزات دیکھی ہیں، تو آپ کچھ لڑو، تب ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ ہم تو کتنے مزے میں ہیں، بٹھیری کھاتے ہیں، پھر بٹھیروں سے بھی تنگ آ گئے، ہمیں ملتے نہیں ہیں، ان کو مفت ملتے تھے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ہمیشہ حلوہ ملتا ہے، حلوہ قسم کی چیز، ترنجبی وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 40 سال تم ٹریننگ کرو۔ 40 سال کیا، جب تک تمہاری بوڑھی نہیں، یہ جو بہت کمزور ہے، یہ ختم ہو جائے، نوجوان نسل کے اندر کچھ مشقت کی جوہر پیدا ہو جائے، تب ہو جائے گا۔ پھر دنیا پر اس نے حکومتی کی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں کہ آپ بے مشقت زندگی نہ گزاریں۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے لیے مشقت مانگیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین تکفیری طور پر مشقت میں ڈالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں یتیم ہو گیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، پھر بکرے چرائی، اسفار کیے، یتیم تھا، پہلی شادی ہماری اماں حضرت کبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ 2 شوہروں سے پہلے سے رہ گئی تھی۔ چالیس سال کی عمر تھی، یہ بہت وفادار، بہت۔ تو آدمی کے اندر دوسروں کا پیاس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب خود بھی پیاسا ہوتا ہے۔
یہ روزہ ایک ریاضت ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک ریاضت ہے. کسی کی بھوک کا احساس اس کو نہیں ہوتا جس کو پتہ نہ ہو. ایک بوڑھے کو بادشاہ نے مقرر کیا تھا کہ آپ ہمیں ہمیشہ احوال دیا کریں کہ لوگوں کی حال کیا ہے. مہربان بادشاہ تھا. وہ ہر مغرب کے وقت آتی کہ الحمدللہ سارے خوشحال ہے، کوئی تکلیف نہیں. اس نے وزیر کو کہا کہ الحمدللہ ہماری بادشاہی بہت ٹھیک ہے، یہ بڑوں کو چاہیے، یہ جو ہمارے حکمران ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے وغیرہ وغیرہ، کہ وہ اپنے چند آدمیوں پر انحصار نہ کرے، عملی میدان میں خود جان کے کہ لوگوں کو کیا حوال ہو رہا ہے. اگر ایک آدمی کا بیٹی کو تم نے اٹھایا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں ہے اور آپ کے ساتھ ہے، اس کی اب اگر بیوی ہے تو بیوی آپ کو اندازہ ہے کہ وہ بیچاری اب وہ نہ بیوہ ہے نہ شوہر والی ہے. یہ سارا عذاب اس پر ہوگا. کم از کم اطلاع تو دے دو کہ اس نے آپ نے یہ غلطی کی ہے تمہاری، ہمیں اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، واقعی کی ہو سزا دے. لیکن بتائے تو صحیح. اگر بتائے بھی نہیں تو ایسے آدمیوں کو میں خود براہ راست جانتا ہوں جن کو جنہوں نے پاکستان کے اندر لڑنا بڑھنا چھوڑ دیا کسی کے ایما پر. یہ ٹھیک نہیں ہے. جب اس کو چھوڑ دیا لڑنے بڑھنے کو تو ٹھیک چند دن کے بعد جب وہ کھیل گئے تو گھر میں بیٹھ گیا تو اس کو وہاں پکڑا گیا. ابھی تک غائب ہے. تقریباً 20 سال ہو گئے. 20 سال سمجھیں یا 15 سال سمجھیں. ابھی اس کے اندر بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. اب یہ بیوہ جو اس طرح سر سے وہ اللہ پاک کے سامنے روئی تو کیا رب اس کی بات کو نہیں سن لے گا؟ وہ آزار لگتا ہی ہے. اس کو پتہ کیوں نہیں چلا کہ خود مزے میں ہے، خود مزے میں ہے. اس کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ایک آدمی جب گھر سے اٹھایا جائے اس کی تمام خاندان پر کیا گزرے گا. اگر غلطی کی ہے تو صاف کہہ دو کہ یہ غلطی ہے، مار دو، اس کو پھانسی چڑھا دو اگر اس کی پھانسی کا حق ہے کہ چڑھایا جائے. لیکن اذیت میں رکھنا کی دراصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اذیت نہیں دیکھی. لوگوں نے اذیت نہیں دیکھی. جب خود اس پر آ جاتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانا بھی کوئی چیز ہے. تو اس بڑھیا کو وہ ہمیشہ کہتی یہ کیا تھی کہ آگے ارد گرد چند چپلوس ہوتے ہیں. وہ چند چپلوس پیروں کو بھی بتاتے ہیں، پیروں کے پاس بھی چند چپلوس آگے پیچھے ہوتے ہیں. وہ بات سناتے ہیں اس کو، بس اس کی بات مانی جاتی ہے. باقی سارے ہندو ہیں اگر جس کی مرید ہے. کوئی نظیرہ کرا نظیرے کے علاقے والا مولانا نذیر صاحب، تو وہ اس کو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، حالات ٹھیک ہے. ایوب خان کو کہا جاتا ہے کہ بالکل حالات ٹھیک ہے. جب پاکستان آدھا پاکستان چلا گیا اس کے بعد اس وقت وہ بھی کہتا کہ الحمدللہ حالات ہمارے قابو میں ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا پاکستان آدھا پاکستان چلا گیا. یہ وہ بوڑھیاں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ بوڑھیاں ہوتی ہے. تو وہ بوڑھی نے
وہ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے. تو وزیر بڑا سمجھدار تھا. لیکن آدمی میں بعض لوگوں کی بڑی وہ قدر کرتا ہوں کہ وہ اگرچہ پہلے پتہ اس کو نہ ہو، جب پتہ چل جائے پھر وہ سنبھل جاتے ہیں. میرے میں بڑی قدر ہوتی ہے، چاہے وہ حکمرانوں کے تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے. غفار صاحب پتہ ہے خواہ ان کا تعلق یا خدا خدیر ٹیلیفون نکلتا ہے چوالا جو کی ٹیلیفون بند کیا کریں، تمام مجلس کو خراب کرتا ہے. تو یہ اس کی قدر اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو ارد گرد لوگ جو غلط بات بتاتے ہیں، جب اس کو ٹھیک بات پہنچ جاتی ہے تو ٹھیک بات پر عمل کرتے ہیں، غلط باتوں پر نہیں مانتے. بڑی قدر والے ہوتی ہیں. تو ایسے لوگ پیروں میں بھی ہوتے ہیں، محتمین میں بھی ہوتے ہیں. محتمم صاحب ایسے لوگ چیف کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ وہ کیا ہوتے ہیں، جنرلوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کرنلوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو آدمی آزاد سوچ یعنی وہ دیکھیں، عملی میدان میں چیزوں کو دیکھیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اداروں کو فائدہ ہوگا، حکومتوں کو فائدہ ہوگا، مدارسوں کو فائدہ ہوگا، گھروں کو فائدہ ہوگا. تو بوڑھی آتی گئی تو وزیر بڑا ہوشیار تھا، بادشاہ بڑا ماننے والا تھا، سچ بات کو مانتا تھا. جو سچائی کو مانے نا وہ سچا ہے. جو سچائی کو جو جھوٹی کو سچا سمجھ کرے تو سمجھو کو یہ کیا ہے، ثاقب نثار ہے یا بندیال ہے یا گلزار ہے، کوسا وغیرہ. تو یہ اس نے اس کو کہہ دیا. دیکھو ہماری گپ سپ کی منہ میں ہوتا ہے، میں اپنی دانتوں کو ٹیسٹ کرتا ہوں. تو وزیر نے کہا کہ بوڑھے کو 2 دن بھوکا کر دے، اس کو کچھ نہ دے. اب جب حقشی میں ڈال دیا، کس میں ڈال دیا، روزے میں ڈال، بھوکا ہڑتال میں ڈال دیا، روزے میں ڈال دیا. بوڑھی کو کہا کہ تم فلان کام کرو، یہ آسان کام بتایا کہ وہ کام کرے. انہیں کھانا دیتا ہے، پانی ملتا ہے وقت پر. اس کو تو سامنے لوگوں کی تو بوڑھی نہیں تھی، شہزادی تھی، کچھ نہیں ملتا ہے تو جاتا ہے ٹوک مار. تو بادشاہ نے 2 دن کی بات پوچھا کہ بوڑھا لوگوں کا کیا حالت ہے. انہوں نے کہا کہ سارے بھوک کے مر گئے، خود بھوکی تھی. جب آپ جفاکش زندگی گزاریں گے، آپ میدان عمل میں آئیں گے تو آپ پر لوگوں کی حالات واضح ہوں گے، آپ کے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں گی. آپ کو احساس ہوگا کہ بھوک کیا ہے، افلاس کیا ہے. کیا ہمارے اس وہ لوگوں نے جو ہمیشہ یہ ایوانوں میں رہتے ہیں، اس نے کبھی بھوک دیکھا ہے؟ اس نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی ایک روزانہ پوری دن گزار کر آنکھوں تالیوں پر ہتھیلیوں پر اس کی مجھے تو پڑا کی ہوا یہ تو ہے تو یہ وہ چھالے پڑ جاتے ہیں، 5-10 روپیہ 10-20 100 روپیہ بکاتے ہیں، اس پر ٹیکس لگایا کریں. ان کو پتہ نہیں ہے ان ظالموں کو، ہمیشہ خوشیوں میں رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں. اگر یہ دوسروں کا خیال رکھتے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی عملی میدان میں کبھی اس نے فقر کی زندگی گزاری ہو. صحابہ کرام کے پیون تھے گریبانوں میں، قمیصوں میں. جب عملی میدان میں آئے تو لوگوں کو کپڑے پہنائے، لوگوں کو خرچے پہنچائے، کیونکہ اس کو احساس تھا کہ فقیری کیا ہوتا ہے، غریبی کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں
یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں جفاکشی زندگی کی جفاکشی دیکھی ہی نہیں ہے. یہ جفاکشی کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ انسان کی خوبیاں، انسان کو ابھرنا، انسان کو ترقی کرنا، یہ ہوتا ہے جفاکشی میں. آپ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے، آپ پاؤں پہ چل سکتے ہیں. ایک تو دور کا سفر ہے یا ضرورت ہے تو ہوتا رہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے ویل چیئر میں بچاؤ، ایک تو ویل چیئر میں ویسے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس آدمی کے پاؤں پھر کام چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت کا نظام ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پاؤں سے کام نہیں لیتا، وہ ضروری کام ہے وہ بھی نہیں لیتا اس سے، تو اس کی پاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرورت کام نہیں کرتا، اس کو پاؤں لے لیتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ یہ بہت سہولت کا عادی ہوتی ہیں، ان کے ہمیشہ آپ دیکھیں وہ کرسیوں پر بیٹھیں گے. تو کرسی پر نماز، کرسی آپ دیکھیں، ہم نے دیکھتا ہوں کبھی قطاریں لگی جاتی ہیں کرسیوں کی. علماء نے فتویٰ دیا ہے، لیکن فتویٰ اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہیں، فرض نمازوں پر پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی کیا کریں، پھر بھی کرسی پر بیٹھیں. تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے کرسی میں، یہ کوئی طریقہ ہے آسانی کے لیے نہیں، یہ ضرورت کے لیے ہے. کیا کرسی پر نماز مجبوری کے لیے ہے، کسے؟ معذوری کے لیے، معذوروں کے لیے، نہ کہ آسانیوں کے لیے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ بہت غلطی کرتے ہیں یہ لوگ، تھوڑے سے تک جاتے ہوں، کہتے ضرور میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. اللہ، اب دیکھیں بہت مسجد میں بات دیکھا قطاریں لگی ہوئی ہیں مسجد میں. بوڑھی بوڑھی تو بڑے کوئی وہ ریٹائر ہوتا ہے، کسی کوئی کہاں سے ریٹائر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشروط بھی ہوتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے سارا صف وہ گھیر لیتے. میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا انسان سوچیں کہ اگر ایک آدمی کھڑا ہو کر اللہ پاک کے سامنے رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، تو وہ کیوں کرسی پر نماز پڑھے؟ اگر نہیں کر سکتا تو معذور ہے. اگر آپ سجدہ لگا سکتے ہیں سجدہ لگائیں، اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اگر آپ رکوع کر سکتے ہیں رکوع کریں، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آگے ہمت دے گا. یا رب العالمین اتنا مجھے یہ اتنا مجھ سے ہو سکا، آگے تو توفیق عطا کر. اللہ تعالیٰ توفیق سے بھی نوازیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کو اٹھا نہیں سکے. تو بعض ساتھیوں کو میں نے عرض بھی کیا کہ آپ اگر ویل چیئر پر آپ پیدل چل سکتے ہیں تو آپ ویل چیئر پر کیوں بیٹھتے ہو؟ کہتے ہیں مزہ آتا ہے. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھر مزے میں ڈال دے خدا کہ اٹھ بھی نہ سکو. میں یہ بات اس لیے کہ چونکہ یہاں بہت سارے اہل علم بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، پیران نوستی. یہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گویا اگر میں نے ویل چیئر پر بیٹھ گیا تو میں بڑا بزرگ بن جاؤں گا. جیسے بڑا بزرگ نہیں بن جاؤ گے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آ گئے، نماز میں آتے تھے. نبی کریم کو لوگ اٹھا بھی سکتے تھے، نبی کریم کے صحابہ کرام اس پر جان دے سکتے تھے، جان دیتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے، اپنی مالوں کو قربان کرتے، لیکن کبھی انہوں نے اس کو چرپائی میں بیٹھا کر اوپر کندھوں پر نہ لے گیا. چرپائی میں بیٹھ آسان ہے نا، وہاں سے چرپائی میں بیٹھ کر وہاں لائے. جب زیادہ مجبوری ہو گئی تو 2 کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر نماز کے لیے آ جاتے تھے.
مسجد آ جاتے تھے. ہم تھوڑی سی بات ہوتی ہے بس یار نماز پڑھتے ہیں، مشقت نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. مسافر ہو سنت پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. بہت بڑی وہ ہے، سہولت ہے. کسی خود بھی کبھی بیٹھ کر سنت پڑھتے تھے، فرض نماز کھڑے کھڑے پڑھتے تھے، اللہ کی بیماری تھی. تو میں عرض یاد کرتا کہ آپ آسانیوں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں دیں، لیکن جو چیز آپ ہاتھ پاؤں کان آنکھوں سے لے سکتے ہو وہ لے لیا کرو. تمہاری آنکھوں کے اندر قوت پیدا کریے اللہ تعالیٰ، تمہارے ہاتھوں کے اندر قوت پیدا کریے اللہ تعالیٰ، جل جلالہ آپ کے پاؤں کے اندر قوت پیدا کریے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہ اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو سخت گرمیوں میں کام کرتے ہیں وہ بیماری نہیں دیکھتے، مشقتیں برابر ہیں. کسی گھٹنے درد کرتے ہیں، کسی کو تھکاوٹ سے بازو درد کرتے ہیں، تھکاوٹ والے نیند کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھٹنوں والے ٹھیک نہیں ہوتے. حساب کتاب برابر ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لذت ڈالی ہے ساگ میں کہ وہ بادشاہوں کو وہ قورموں میں، قورمہ کہتے ہیں، کیا قورمہ کہتے ہیں، قورمہ، کیونکہ وہاں ایک جگہ بیٹھے تھے بادشاہ، وہ دیکھا کہ قورمہ ہے، تو قورمہ ہو یا پھر نہاری ہو، کیا کہتے اس سے دو نوالے کر کے بس سیر سو جاتے. اللہ اکبر. ایک فقیر آدمی ہے، بھوکا آدمی ہے، اس کو خشک روٹی مل جائے، اللہ ایسا کر کھاتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں کہ خالص مزے میں کھاتے ہیں، بہت خوش ہوتا ہے، اس میں مزے بھی ہوتا ہے. تو باقی آپ یہ فقیر نہیں نہ سمجھیں کہ یہ بڑے یہ سردار ہماری خوشی میں ہوں گے، خورے پسار رہا کوئی خوشی نہیں ہے اس کی. یہ کوئی خوشی ہے کہ نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں؟ یہ کوئی خوشی ہے کہ تمام دن کہتے ہیں کہ ہائے کرسی نہ جائے، کرسی نہ جائے؟ یہ کوئی کرسی ہے؟ مزے میں تو آپ ہے کہ پٹی پرانے کپڑے، سردی بھی لگ رہی ہے، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، خریر ہے. تم خوش ہے، وہ خوش ہے. پیسوں کی طرف وہ چوکیدار ہیں، اس وقت پیسے نہیں، پیسے استعمال تو کرتے نہیں ہے، اس کے وہ چوکیدار ہے. چوکیدار تو چوکیدار اچھا ہے یا کالی والا اچھا ہوتا ہے کہ خود بادشاہ ہو؟ اپنے کوئی کس کا چوکیدار ہے؟ یہ اپنی مال کا چوکیدار ہے. تو میں صرف آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ مشقت والی زندگی گزاریں. طلباء ہوتے ہیں، جو طالب مشقت اٹھاتا ہے اس سے کیا بنتا ہے؟ حضرت تانوی رحمۃ اللہ کو دیکھیے، آپ شیخ الاسلام صاحب ہمارے استاد محترم، اس کے ساتھ میری ایک دن ان کو ملاقات پر اس نے خود فرمایا تھا، کہا تھا کہ چونکہ اب اس کی ذمہ داری، میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اس لیے ملاقاتوں میں چونکہ وہ پھر کام رہ جائیں گے، بڑے بڑے کام، میں مضمون تو رہ گیا، استاد کو تو بڑے لکے بندے، زبردست باتیں ہوتی ہیں. تو میں ایک دن دارالعلوم گیا، تو میں دارالعلوم جاتا ہوں، لیکن کبھی جب سوچتا ہوں کہ وہاں استاد جی کو تکلیف ہوگی، پھر کبھی یوں ہی آ جاتا ہوں. تو وہاں حضرت مولانا نعیم اشرف صاحب دامت برکاتہ مداریہ، اللہ پاک اس سے بہت کام لے رہا ہے، یہ ایک بڑی خدمت پر اب لگایا دیا گیا ہے.
یہ تمام حدیثوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، پھر اس پہ نمبرز لگانا، پھر جس طرح قرآن مجید کی آیات ہیں اس طرح ترتیب پر وہ لگایا گیا، تو ایک بڑا عظیم کام پر لگا ہے، اور ابھی بہت بڑی کام کرتے ہیں۔ میرے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں، میں بڑا خوش ہوں کہ اچھے لوگوں کی میرے ساتھ محبت ہے۔ تو اس کو میں نے کہا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو جاؤں کہ وہ حضرت کو دیکھ لوں، دیدار ہی مقصود ہوتا ہے اور کیا ہے۔ میرا تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، بس استاد جی وغیرہ کی جو شیخ ہنسی دیکھوں بس کافی دور سے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ فلان جگہ نماز میں کھڑے ہو جائیں، وہی پر نماز کے لیے وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ مسجد میں اس کی مجھے وہاں جگہ پر بٹھا دیا کہ جہاں حضرت بھی آتے تھے وہاں نماز قریب پڑھتے تھے۔ آج کل تھوڑا سا مشکل ہے، وہ فوج ہوتی ہے، تو میں وہاں بیٹھا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، کیسے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ کھڑا بیٹھ کیا، وہاں بیٹھا تھا کہ حضرت آ گئے، وہاں بیٹھ گئے، سلام ہاتھ ملایا تو خوش بھی ہو گئے۔ استاد جی ملنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، رشد میں برکت فرمائے، ترقی نصیب فرمائے۔ تو میں نے کہا وہ نے کہا کہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ یہ خط آپ کے لیے نہیں لکھا ہے۔ میں نے کچھ بات کی تو اس لیے میں جا رہا تھا، میں نے کہا کہ ہاتھ ملا کر بس جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، خط آپ کے لیے نہیں لکھا ہے، وہ لاوجت لوگ تنگ کرتے ہیں اس لیے۔ پھر وہاں وہی کرسی منگا کر میرے لیے وہاں بیٹھ گئے نماز کے بعد۔ میں وہ بات جو آپ بتانا چاہتا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں کہ تو حضرت نے بتایا کہ میں نے بات کتنے بڑے، مجھے اللہ پاک معاف فرمائے، مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن کوئٹے سے اس نے سفر کیا، تو پھر جہاز کوئی ملتوی ہو گیا، کیا ہوا، پھر سفر گاڑی میں کیا، اور پھر وفاق المدارس کے صدر بننے کی وجہ سے اس پر اور بھی بوجھ آ گیا تھا، اور کچھ بہت زیادہ کام تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں 72 گھنٹے یا 73 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا مجھے پتہ نہیں چلتا، لیکن 48 سے لے کر 72 گھنٹوں تک مجھے یاد ہے کہ یہاں کوئی لفظ استعمال فرمایا، میں بھول جاتا ہوں آج کل بات ہے۔ اتنا وقت میں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ نہیں لگائی، یہ کام کرتا رہا۔ ایک آدمی اتنا ذمہ دار ہو کہ ایک سیکنڈ کے لیے اس نے آنکھ نہ لگائی ہو کہ وہ یہ کام رہ گیا ہے، یہ کام رہ گیا ہے، یہ کام رہ گیا، کتنی بڑی مشقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ قدردان ہے، اس کی مشقت کو ضائع نہیں فرمایا، دنیا میں بھی اس کو عزت دے گی، آخرت میں دے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرت طالب اللہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت شیخ اللہ کی زندگی کو دیکھیں کہ اس نے کباب نہیں کھایا ابھی تک۔ وہ کہتے ہیں کہ بازار جا کر خود فرماتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا ایک دوست تھا، وہ میری والد صاحب اس لیے اس نے کباب لایا تھا اور وہاں رکھ دیا تھا اس کی کمرے میں، وہاں وہ بھی رہتا تھا، تو ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب اس نے کباب رکھا تو اس کا ساتھی باہر چلا گیا، تو جب والد صاحب آ گئے اس نے کباب کی خوشبو آئی، تو اس نے کہا کہ یہ، اور میں اس وقت مجھے تقاضا ہوا، لیٹرین میں گیا تھا، تو اس نے کہا کہ اس نے یہ کباب لایا ہے، حضرت شیخ نے کباب لایا ہے اور وہاں رکھا ہے، اب وہ بہانے پر لیٹرین چلا گیا ہے، تو لیٹرین کے لیے باہر کڑا ہے کہ جب آ جائے تو کسی خوب تپڑ مارو کہ تم سبق کے دوران نہیں وہ جو اسباح تم اپنے وقت ضائع کرتے ہو،
کباب کے لیے آصف بازار جاتے ہو پھر کباب لاتے ہو. چھپایا اب لایا ہے چھپایا. اس وقت استثناء میں اللہ تعالیٰ نے خیر کیا کہ میرے ابو کو دوست بھی وہ آ گئے. اس نے کہا کہ آپ کے لیے میں نے کباب لایا تو میری بچت ہو گئی. میری دیکھو پھر اشیاء مطلب نے کیا کام کیے وہ آپ کے سامنے ہیں. پوری دنیا میں فضائل اعمال جو پڑھی جا رہی ہے واقعی بہت بڑی تعداد میں پڑھی جاتی ہے. سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. سب سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. پھر دوسری کتابیں جو ہمارے دین درسگاہ باقی تو سب ہی پڑھا جاتا ہے. مسجد میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ نے اوجز کی کتاب اور کنز المتواری بڑی بڑی کتابیں اللہ سے لگوا دی. اور ان کی جو اللہ ہم تو نکمے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی اس سے کہ جو خلفات ہیں کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے وہاں سے اللہ کا ذکر کا غلغلہ نہیں کیا. اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ اس میں نہیں ہوگا کہ ذکر کی مجالس شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اللہ پاک نے قائم کی ہے. بلکہ بعض کمزور لوگوں سے تو یہ بھی سنا گیا کہ یہ تو شیخ کا ذوق تھا. کہ شیخ آپ کو قرآن مجید میں ہے ذکر اللہ کا ذکر کرنا ہے اور حدیثوں میں ہے ذکر کی مجالس کی بات حدیثوں میں آئی ہے. تو پھر اگر آپ کا شیخ کا ذوق نہیں ہے شیخ ذوق ہے تو آپ اس کو گویا کمزوری کہتے ہیں. دنیا میں کیسی فتنے پھیل رہے ہیں. آپ دیکھیں جہاں ذکر ہوتے ہیں وہاں وہ فتنہ نہیں ہوگا. مدارس میں دیکھو جن مدارس کے اندر ذکر نہیں ہوتا وہ کیسے اس کے اندر وہ ٹوٹ ہو جاتا ہے پھر شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ذکر کی مجلسیں ہیں. اور پھر ساتھیوں کو تیار کیا. کوئی کنڈک بیٹھایا کہیں وہ وہاں یورپ میں بٹھایا کہیں بٹھایا کبھی کہیں بٹھایا. پھر سالی میں اتنی مشقتیں اٹھائیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کے لیے. اس طرح ہماری دوسری بزرگان دین کو دیکھیں. یہ ہمارے دادا جان جو تھے وہ سید المشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگ صاحب مبارک کہتے تھے کربوا صاحب. وہ پیدل یہاں سے سوات جاتے تھے میگورا یا نوشیری کے راستے سے ہو کر جاتے تھے. اور اپنے ساتھ کچھ تھا نہیں فقیر آدمی تھا. اس کو یہ مسلح بنانا آتا تھا انہیں وہ جو پوڑ بنانا. یہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں بہت اس کو یہاں آپ بعضوں کی تو وہ تو اس سے کرتے ہیں یہ کھجور کے پتوں سے کرتے ہیں. اور یہ وہ حضرت ان کو یہ نہیں باندھ نہیں یہ باندھ یہاں آپ کا سمت بہت پڑے ہیں یہاں ان سے وہ یہاں تو بہت ہیں وہ اس سے وہ مسلح بنا کے جانماز بنا کر اور یا وہ پوڑ بنا کر تھوڑا چھوٹا سا اس کو کندھے پر اٹھا کر یہاں سے نمک ہوتے ہیں ہمارے یہاں بدرخیل میں اس سے ایک ٹکڑا نمک لے لیا کہ وہ بھی وہاں نمک نہیں ہے وہ اس طرح نمک تو وہ نمک بھی وہاں لے جاتے تھے. یہاں پیدل جاتے تھے وہاں کبھی کافی کے ساتھ جاتے کبھی وہاں جاتے تھے. تو یہ جو چیزیں مشقت سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے. پھر قدر بھی ہوتی ہے. ہم ہر چیز خانی سے شامل کریں یہ خواندہ و شاید حاصل ایسا نہیں ہوتا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. آپ مشقت کرو گے مشقت اٹھاؤ گے انشاءاللہ دین کے لیے مشقتیں اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف نے کتنی محنتیں اٹھائی یہ اسی میں وہاں آیا ہے. اس محنتوں کے بعد کیا نتیجہ نکلا. موسیٰ علیہ السلام نے کتنی محنتیں اٹھائی بکریاں چرائی درگاہ. اب تو تاریخ دیکھو صاحبزادوں کو تو خدا ہی بتاتی نہیں. صاحبزادہ تو جب آتا ہے وہ بیچارہ منع ہو جاؤ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے یہ مشقت کی آدمی ہے. جو کرنین
تو صاحبزادوں کا ہی ہوتا ہے کہ وہ تو باپ کی بادشاہی پر بیٹھ جاتے ہیں. اس کو پتہ نہیں کہ باپ نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں, کیا کیا مشکلات اٹھائی ہیں. بس وہ کہتے ہیں وہ ایک پیر ہی بس یہی ہے, چلے چلاؤ بس. تو نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, اپنا طلب نصیب فرمائے. اب میری دان ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے, زبردست ہے. اچھا